صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ولا صل وسلم على حبيب كل خلق كلهم هو الحبيب الذي تشفع فيه من أحوال یہ سائل تصویر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست غير الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. یہ دو شعر ہیں. کہتے ہیں کہ ما سامني الدهر دہر من زمانہ وقت کہ مجھ پر زمانے میں جب کبھی رنج غم تکلیفیں آئی تو میں نے آپ کی پناہ لی. اللہ وندل تو جوار میں زمانے کی ستم سے کٹھنائیوں سے اس کی تکلیفوں سے میں بچ گیا. دوسرے شہر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولت مست غیرت دارئی میں ندی کہ دونوں جہان کی مالداری دونوں جہان کی غنا غیرت دارئی کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک پکڑنے سے دست مبارک پکڑنے سے مجھ پر آسان ہو گئی. لستلمت الندى من خیر مستلم بخشش نے میرا ہاتھ چھین لیا. ان دو اشعار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر زمانے کے اندر رنج ستم تکلیفوں سے اگر کچھ بچنے کی خواہش رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کو بہت سکون و آرام مل جائے گا. دونوں جہان کی بھلائی جنت دارین دونوں جہان کی مالداری یعنی بھلائی اس کو مل جائے گی. اس میں یہ بھی مطلب ہے کہ جب زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلتی ہے تو آدمی بہت ساری تکلیفوں سے بچ جاتا ہے. خصوصاً مسلمان جس کے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا باب کھلا ہوا ہے، کتابیں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں، اور نہیں تو اتنا تو سبھی کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی کے پروگرام لے کر آئے ہیں وہ بہت پاک صاف شفاف. اتنا تو ہر ایک جانتے ہیں. تو اب پھر اتنا جاننے کے بعد اگر زیادہ نہ جانتا ہو تو تلاش کرے. جب یہ بات معلوم ہے کہ فلانی چیز بہت اچھی ہے، اب اس کو تفصیل کے ساتھ نہیں جانتا ہے تو تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرے. اور اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہے. آپ کتابوں کو علماء سے پوچھ کر لے لیں، کتابیں پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات. علماء جب بیان کرے تو غور سے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات. اور کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت دیکھیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائیں گے. اس کے اپوزٹ میں جو ہے جب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی چھوڑتا ہے تو اور مسلمان خصوصاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں کامیابی ہے. یہ عقیدہ ہے. بس ابھی تو کام ہی کی ضرورت ہے، عمل ہی کی ضرورت ہے. عقیدہ تو موجود ہے دل میں. تو جب وہ چھوڑتا ہے تو قسم قسم کی تکلیفوں میں آپ اگر غور کریں گے صبح سے لے کر شام تک، پھر دوسرے دن، پھر ایک ہفتہ، پھر مہینہ، دیکھیں گے جتنی تکلیفیں آ رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے غلط قدم اٹھانے پر آ رہی ہے. اور اس میں جب آپ قدم ڈال لو گے تو انشاءاللہ ڈالتے ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ آدھی تکلیفیں تو ختم ہو گئی اور رفتہ رفتہ پھر ساری تکلیفیں. اور پھر اگر کچھ باقی بھی رہ گئی تو وہ تکلیفیں جو ہے وہ مزہ میں بدل جائے گی. وہ تکلیف کس میں بدل جائے گی؟ راحت میں بدل جائے گی. تکلیف کا راحت میں بدل جانے کی مثال اس طریقے سمجھو، بہت آسانی سمجھا جائے گا. دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ تکلیفیں انسانوں کے لیے کسی سبب سے کبھی کبھی کچھ آسان ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ لکھ لیجئے، ایک آدمی کام کرتا ہے رات کو، نائٹ شفٹ جاتا ہے. اب نائٹ شفٹ کام کرنا کتنا مشکل ہے، بیدار رہنا،
لوگ گھروں میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، گرم کمروں میں آرام سے کھا پی کر، اور یہ بیچارہ رات کو 8 بجے کام شروع کرتا ہے، صبح 8 بجے تک، رمضان ہو غیر رمضان ہو، کتنی تکلیف ہے۔ لیکن یہ تکلیف اس کے لیے یوں آرام بن جاتی ہے کہ وہ حساب کرتا ہے کہ نائٹ شفٹ ہے لیکن ڈے شفٹ سے اس کی تنخواہ ڈبل ہے، پیسہ زیادہ ملتا ہے، تو پیسہ جو اس کے سامنے ہے وہ دیکھ کر اور رات کی تکلیف کو کیا ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑی سی راحت میں بدل جاتی ہے۔ چلو رات تو رات صحیح، لیکن اس طریقے سے 2-4 مہینہ کام کروں گا، پھر سال بھر کام کروں گا، پھر 2-4 مہینے کام کروں گا، تو وہ جو ہے پھر وہ جو ہے وہ اس کے سامنے نقشے سب آئیں گے کہ مکان 1 لاکھ کا خریدوں گا، صوفہ سیٹی اس میں آئے گی، کار آئے گی، یہ سارے نقشے ہوتے، وہ آئے یا نہ آئے لیکن نقشے تو سامنے ہوتے ہیں نا، نقشے سامنے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ چلی کا قصہ نہیں پڑا حکیم الامت، جیسے بزرگ نے اس قصے کا ذکر کیا، ہم تو بچپن سے سنتے تھے لیکن ان کی کتابوں میں یہ پڑھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، پیسہ پاس میں کچھ نہیں تھا، امنگیں بڑی بڑی تھی اس کی، تو کہیں کام تلاش کرنے کو نکلا، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ کچھ کام ہے؟ تو کہا ہاں ہے۔ وہ کیا؟ کہا کہ یہ جو ہے گھڑا جو ہے نا تیل کا بھرا ہوا ہے، گھڑا آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہو تو یہ سمجھ لو تیل کا ڈبہ، وہ مٹی کا ہوتا ہے گھڑا، اس میں تیل بھرا ہوتا تھا، اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جانا ہے اتنی دور، اور اس میں آپ کو جو ہے 2 پیسے مزدوری ملے گی۔ اس نے اٹھا لیا۔ اب یہ 2 پیسے کب ملیں گے؟ جب گھڑا یہاں سے لے جائے گا وہ تیل کا ڈبہ، وہ تیل کا ٹین جو ہے بھرا ہوا وہاں لے جائے گا اور رکھے گا، تب 2 پیسے ملیں گے۔ راستہ چل رہا تھا اور راستہ میں چلتے ہوئے سر کے اوپر جو رکھا ہوا ہے ایسا، اور خیال کر رہا ہے کہ 2 پیسے ملیں گے تو 2 پیسے کے انڈے خریدوں گا، پھر انڈے کو بیپار کروں گا کچھ دن تو مرغی آئے گی، اور مرغی جب آ جائے گی تو پھر مرغی بچے دے گی اس کو، ہے نا، پھر اس سے کیا ہو جائے گی، 1 آدھ بکری آئے گی، پھر 2 بکری ہوگی، پھر 3 ہوگی، پھر گائے آئے گی اس سے، پھر اس کے بعد جو ہے ایسا گائے آئے گی، دودھ بکے گا، پھر کئی گائے ہو جائے گی، گوشت بیچوں گا تو بہت بڑا گوشت کا ہول سیلر بھی بن جاؤں گا، اور دودھ بھی بیچوں گا، ملک بیچوں گا، ملک مین بن جاؤں گا، ہے نا، اور کھاٹکی بن جاؤں گا، وہی ہندوستان کی زبان میں گوشت بیچنے والا بن جاؤں گا، پھر اتنا پیسہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کہیں مکان بناؤں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو رشتے دار بھی کہیں گے کہ میری لڑکی کے ساتھ شادی کر لو، میری لڑکی کے ساتھ شادی کر لو، ہے نا، پھر میں کسی اچھی لڑکی کو چوز کروں گا، اس سے شادی کروں گا، پھر مزے سے رہوں گا، ادھر گائے دودھ دیتی رہے گی، بچے پئیں گے، تو سارا کاروبار چلے گا۔ یہ 2 پیسے میں راستے میں مراقبہ ہو رہا ہے، کتنے میں 2 پیسے میں مراقبہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میرے بچے پیدا ہوں گے اور وہ بڑے ہوں گے اور میں آرام کرسی پر ایسا بیٹھا ہوں گا، میری بیوی گھر میں سے کھانا تیار کرے گی اور بچے بلا لیں گے، ابا جلدی چلو کھانے کے لیے، صبح کو نہیں تو ڈبا کی گیا سر کے اوپر 3 تھا گھڑا، وہ کیا ہوا، گر گیا، تو پیچھے سے 1 لاکھ ماری اس کو، سیٹ نے کم وقت اتنا بڑا نقصان کیا، کہا کیا نقصان ہو گیا، میرا تو گھر بار گائے سب چلی گئی، تو تیل کا ڈبا ہی گیا۔ تو ایسے شیخ چل جیسے بچار ہمارے بھی دنیا کی چیزوں میں ہوتے ہیں، نائٹ شفٹ کام کریں گے، اب وہ صوفہ ملے نہیں ملے، گھر ملے نہ ملے، لیکن ہے نا سارا نقشہ، ہے نا، کہ پھر انڈیا جاؤں گا، پھر ایک ہاتھ میں ٹیپ ہوگا، ایک ہاتھ میں ریڈیو ہوگا، اور پھر میں ایئرپورٹ اٹھوں گا، مجھے لینے کے لیے آئیں گے، سارا نقشہ ہوتا ہے نا، کون جانے کو ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس سے پہلے ہی مر جائے گا، اور اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی پیسے جمع کر رہا ہے تب تندرست ہوتا ہے، اور جب پیسے جمع کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر موت کے منہ میں ہوتا ہے۔ دیکھو سب جگہ دیکھ لو، بینک بیلنس کب فٹ ہوتا ہے، بینک بیلنس تب فٹ ہوتا ہے میاں زین العابدین، ابھی نہیں، آپ کا فٹ تب ہوگا جب ملک الموت آئے گا، قریب قریب، ڈریو مت کہ میرے کو ایسا کہہ دیا، تمہارے لیے کیا، میرے ہر ایک کے لیے آنے والا ہے نا۔ جوانی کے اندر ابھی آپ لوگوں کو بینک بیلنس کو پکا بھی فکر بھی نہیں ہے، بینک بک کو بھی پھینک لیا آگے، لیکن جب آپ جمع کرنا شروع کرو گے اور جب فٹ ہو جائے گا لاکھوں میں تو اس وقت تو کون آ جائے گا، یہ وہ پیچھے رہ گئے ان کا، ایسا اللہ نظام رکھا ہے۔
وفاق ملک الموت الذی وکل بکم ثم یراکم. اور اس کو کسی گجراتی زبان میں بڑی اچھی کہت کی. بعض گجراتی ضرب المثال جو مجھے بہت پسند ہے. دانت تا چون سا دانت ہوئی. یہ ضرب المثل ہے گجراتی زبان میں. یہ باقاعدہ گجراتی بکوں میں لکھی ہے، خاص بوڑھوں کی زبان نہیں ہے. یہ ہے نا بھائی، آپ ہندوستان شاید گجرات میں پڑھے ہوئے نا، پہلی چوپڑی، دوسری، تیسری، 7ویں پڑھے تو فائنل، اور پھر 10 پڑھے تو میٹرک، ہے نا میٹرک. تو یہ جو ہے نا ان چوپڑیوں میں ہم پڑھتے تھے بچپن کے اندر گجراتی اسکولوں کے اندر. تو وہاں یہ پڑھا کہ جب داغ جہاں ہوتا ہے وہاں چنا نہیں ہوتا ہے. داغ جب ہوتے ہیں نا مضبوط تب چنے نہیں ہوتے. جب چنا آ جاتا ہے تو داغ فنش. زندگی بھر پیسہ جمع کرتا رہا، اب لاکھوں کا ہو گیا. اب بچار ہوا کہ لاکھوں کا ہو گیا، اب محل خریدو. لیکن اب تو آ گیا کون؟ ملک الموت. اب تو بیماری میسج لے کر آ گیا. اب تو اس کے اندر سے بالکل ذرا بھی حق نہیں لگتا ہے، بلکہ آدمی صدمہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری میری بات فرمائے. اسی لیے تو سرکار سکھا کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بے وفا سے کبھی بھی محبت نہیں کرنا، اس بے وفا سے، ہے نا. اور فرید مطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کو یہ سمجھایا کہ یہ دنیا مثل چو زال عروس است. یہ دنیا جو ہے نا یہ بوڑھی برقع پہننے والی عورت کی مانند ہے. بڈھی برقع. ایک عورت جب بڈھی ہوتی ہے نیچی بھی ہو جاتی ہے، پچڑی بھی ہو جاتی ہے، بعض جاڑی بھی ہوتی ہوگی، لیکن جب عورت کیا ہوتی ہے بڈھی بھی ہو، پچڑی بھی ہو، اور بالکل بوڑھی ہو. مولانا روم نے تو عجیب لکھا ہے، ابھی آپ سن بھی نہیں سکو گے، اس میں میں جانے دیتا ہوں. انہوں نے تو مولانا روم نے جو لکھا ہے نا اس کو گدھے کے بال کی مثال دی ہے. گدھے کے بال سفید ہوتے ہیں نا، تو اس طرح گدھے کے طرح بال سفید ہو گئے. اور اس نے برقع پہن رکھا ہے، دبئی سے لائی، میڈ ان دبئی، وہاں بہت اچھا ملتا ہے نا. اور وہ اوڑھ لیا ہے اوپر سے، تو کیا لگتی ہے؟ بالکل نیو، نوجوان. اور جو کھول کر دیکھے تو بقول رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بوڑھا گدھا، بوڑھی گدھی، گدھا نہیں بوڑھی. شیخ فرید تعالیٰ مثل دنیا ہم چو زال عروس است. یہ دنیا کی مثال بوڑھی عورت کی مانی. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بات میں بات آ کے سن لو. اللہ تعالیٰ تمہاری میری بات فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے کبھی محبت نہ کرنا. کیوں کہ اس کی محبت کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے درمیان میں یہ رکاوٹ ڈالتی، دشمنی پیدا کرتی ہے. کیوں؟ ایک بات سمجھو گے، سمجھ لو. اس میں بالکل محبت نہ کرنا، بلکہ ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کرو. پیسے کو گنو اللہ کے راستے میں جہاں جو کچھ ہو، اس کا بالکل اس کا صدمہ ہی نہیں کرو. اس بالکل جب میں سے جو چلا جائے، یہ اس کا علاج ہے. کیوں؟ سمجھنے کی بات یہ ہے جب آدمی بہت زیادہ پیسے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس میں بہت محنت کر کے بہت سارا کچھ جمع کر لیتا ہے. یہ مکان آپ کا، یہ مکان آپ کا، یہ مکان آپ کا، یہ مکان آپ کا، سب کچھ. اور پھر موت آئی تو موت کیا کرتی ہے؟ ان چیزوں سے چھڑاتی ہے. اور موت دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو کون چھڑاتا ہے؟ اللہ. تو جو چیز اپنے عاشقہ اور محبوب سے چھڑاتا ہے وہ دشمن بنتا ہے. سمجھا؟ بہت عجیب مسئلہ ہے یہ. پھر یہ دنیا رفتہ رفتہ اور ایسے واقعات سننے بھی آئے ہیں جو حالوں کے. یہ کیسے میری موت آ گئی؟ یہ جلتا ہے کیوں؟ محبت اس سے. تو بھائی ابھی سے ہٹ آگے بات سنیے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا اصل مالک کون ہے؟ خالق حقیقی اللہ. محبت اس سے پیدا کرو. جو پیسہ گیا دیکھ لو اللہ خوش ہے. اگر تم 10 پاؤنڈ خدا کے راستے میں خرچ کر دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، اللہ کے راستے میں، یعنی جو بھی کوئی نیک کام میں خرچ کرو، اس کے بعد ہمارے منہ سے کیا نکلے؟ الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تیری دوستی میں نے یہ پیسہ ڈالا ہے اور یہ تیری بیگ میں جمع کرایا ہے، تیرے پاس لوں گا میں اللہ. اور میں جلدی آ رہا ہوں اللہ، میں لینے کے لیے کیا آ رہا ہوں؟ جلدی آ رہا ہوں. شوق وطن خان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شوق کی وطن. شوق میں نے غم نہیں، شوق میں نے اشتیاق، محبت، اپنے اصلی وطن کی محبت. اللہ میں آ رہا ہوں، اتنا جمع کرا، اتنا جمع کرا، اتنا جمع کرا. اللہ میں آ رہا ہوں اور آ رہا ہوں. اور پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ میں آتا ہوں تو پتہ نہیں آپ دے کہ نہیں دے، کیونکہ بعض جگہ پر تو بینک کیا ہوتی ہے، بینک بھی کیا ہو جاتی ہے، وہ بیکر ہو جاتی ہے، بینک بھی بیکر ہو جاتی ہے. انسان تو بیکر ہوتا ہے.
یہ سنا نہیں ہوگا آپ نے، یہاں سن لو. اور تو بتا بینک بھی کیا ہو جاتی بیکرو، تو کبھی اللہ بھی ہے تو بیکرو نہیں کھولے گا نا. اور نہ ہو ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ چلو بیکرو نہیں ہوئے لیکن دغا بازی کوئی کرے نہ دے تو وعدہ کر دیا، فرمایا مجھ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کون سی. اور وہ سچا اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لکم، اگر تم میرے کو خوش کرنے کے لیے جو چیز بھی خرچ کرو گے، یتیم کو، بیوہ کو، یتیم بیوہ کوئی بھی ہو، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی محتاج ہو، کسی پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو لیکن اللہ کے لیے، تو فرمایا اتنا ہی نہیں، اس کو ڈبل کر کے دوں گا. اور کتنا ڈبل کروں گا؟ ایسا نہیں کہ ایک کا دو، 700 7 لاکھ اور پتہ نہیں کتنا کتنا. اور میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میں کبھی بے کرو ہوتا نہیں ہوں. تو نکالتے جاؤ پیسے کو. اور کدھر؟ اللہ تو تیرے پاس میں لینے والا ہوں. کیوں لینے والا ہوں؟ اللہ تم نے وعدہ کیا ہے، کوئی میں فوج تیرے پاس تھوڑی بھیجوں گا. تو سب کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، تیرے پاس کس کی فوج چل سکتی ہے، لیکن تو ضرور دے گا. ایسی مراقبات سے تبدیل الہی پیدا ہوتی ہے. اور جو موت کے قریب ہو رہا ہے یوں اپنے شوق وطن تھانی کتاب وطن جانے کا. ایسا نہ ہو کہ جو ہے عمر بڑھتی گئی، چلے جانے کا، یہ گھر رہ گیا، یہ گھر رہ گیا، اس کو کون کھائے گا، اس کو کون کھائے گا، اس کو کون کھائے گا. بھائی میں آپ کو بہت سارا سنا سکتا ہوں، لیکن جن بزرگوں کو دیکھا کتاب میں سب، لیکن جن بزرگوں کو دیکھا ان کی بات سن. رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے میری نظر سے زیارت کی، بہت بڑے بزرگ ہیں. اور یہ زیارت اس وقت کی طالب علمی کا زمانہ تھا، لیکن بالکل سمجھداری کا زمانہ تھا. 17-18 سال کی عمر تو سمجھداری کی ہوتی ہے نا، 18-19 سال کی بالکل سمجھداری کا زمانہ. میں ان کی زیارت کے لیے گیا تھا، بالکل ہی سمجھداری میں. مجھے معلوم ہوا کہ تشریف لائے سہارنپور کے اندر ایک جگہ ہے بٹ ہاؤس، تو بٹ ہاؤس کے اندر وہ تشریف لائے تھے. میں خود گیا، ہم بہت سے طلبا گئے، حضرت کی ملاقات کبھی. یہ تو ہے بالکل آخری وقت تھا، بہت بوڑھے ہو گئے بہت، لیکن عجیب قسم کے بزرگ. یا اللہ تم دیکھو تو ایمان تازہ ہی نہ ہو، ایمان دل میں گھس جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کتابوں کے پڑھنے سے. تمنا ہے درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہ کے خزانوں میں. یہ ہے یہ فقیر اولاد. خالق دیکھنے سے اب تک جو دیکھا ایک ہی مرتبہ ملاقات زیارت ہوئی ہے، لیکن وہ لذت اور وہ ایمان کی نورانیت دل سے نکلتی نہیں. سمجھے؟ تو منکر تھے لوگ، آخری زمانہ تھا، بالکل بوڑھے ہو گئے تھے. ان چکر لے کر یہاں سے لوگ یہاں رکھتے تھے، یہاں سے یہاں رکھتے تھے، وہ چکر چارپائی کا، یہاں سے یہاں. لیکن چہرہ ماشاء اللہ اتنا چمکدار، اتنا نورانی، بات کرتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا جاتی. تو وہ جو ہے نا، ان کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ وہ تو اتنا دیا تھا کہ اگر وہ چاہتے، جس بنگلے میں رہتے تھے وہ مالک کو کہہ دے کہ بنگلہ مجھے دے دو، تو کہا عادت آپ کو دے دیا. فدا تھے سب لوگ. اگر کسی کے پاس ایک کوئی چیز بھی قبول کر لی تو وہ دن بھر اچھلتا تھا کہ حضرت نے میری یہ چیز قبول کی، ساری دنیا نے دی تھی. اور ڈھیر لگتا تھا، کوئی کیا لاتا کوئی لاتا. جب ڈھیر لگ جاتا تو خالد بولا تھا کہ بھائی اس کو لے لو اور ایسا کرو، پہلا تم نے کس کس کو دیا ہے، کیا اس کو، اب اس کو دے دو، سب کے نام لکھ لو، سب کو پہنچا دو. فنش ہو گئی بات. میں کچھ رہا کچھ نہیں. انتقال کا وقت آیا تو کچھ تھوڑے دن باقی رہے تھے، تو اپنے خاص خادم کو جو ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو بلایا. کہا کہ میاں آپ جانے کی تیاری ہے، اور تم جانتے ہو میرا اصلی وطن جاؤں گا، اصلی ریشمی کپڑے پہنوں گا. کتنا اعتقاد تھا. تو تم ایسا کرو کہ میں جب جاؤں نا اپنے اصلی وطن، تو میں قبر کے اندر سوائے اپنے اپنا ننگا بدن اور اس کے ساتھ کفن، اس کے علاوہ کوئی چیز جہاں رکھ کر نہ جاؤں گی. تو میں کوئی چیز رہی ہے؟ تو کہا حضرت وہ پوڑیا رہا، کہا جلدی سے نکال دو. کہا اب کچھ رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں رہا. اب کچھ نہیں رہا. کہا نہیں تم بھول میں ہو، میرے بدن پر کپڑے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بدن پر یہ کپڑے، ایک جوڑی اور ایک جوڑی جسے رکھے ہیں جو دھو کر تم دیتے ہو، دو. اب دیکھو یہ بہت لوگ شوق میں ہیں کہ میں ان کو کچھ ہدیہ دوں، تو ایک جوڑی کپڑے تو فلاں خادم کو دے دو اور یہ تمہارے. یہ کس کے؟ میں خالی ہو گیا. ابھی کیا کروں کہ تم میرے پیارے خادم ہو، تو مرنے دم تک میں تمہارے پاس یہ واپرنے کے لیے لیتا ہوں. بورو تم راضی ہو؟ کہا جائے راضی ہو.
کہا جب مجھے غسل دینے لگے تو کپڑے نکال کر پلٹا کر کے تمہارے بخش تمہارے ہیں نا کہا، اور کہا کاغذ لکھو یا تو پھر کسی کو لاؤ میں گواہ بنا لوں تاکہ میرے وارث کوئی جھگڑے نہیں آپ کے ساتھ۔ اب پھر پوچھا کچھ ہے رات کو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا اب ہم جا رہے ہیں۔ صبح شادی سے پہلے انتقال ہو گیا۔ ارے بھائی یہ آگے ہم لوگوں نے اصل میں آگے معلوم نہیں ہم لوگوں یہ تو یہ بات اس پر سے کر رہا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے نا اس کے ساتھ جو محبت جو کرو گے تو یہ خدا کے درمیان میں آڑے آتی ہے، آڑے آتی یہ تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یعنی دامن پکڑ لے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ جتنی چیزیں اور جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں گا آدھی مصیبت دور ہو جائے گی، تو بالکل دور ہو جائے۔ پھر کچھ اگر مصیبت رہی تو کس میں بدل جائے گی؟ راحت میں۔ اور اس راحت سے بدلنے کی میں نے آپ کو مثال دی کہ دنیا میں بہت سے لوگ دنیا کے اعتبار سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہاں سے بات ساری آگے چلی کہ دنیا کے اندر لوگ دنیا کی تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن ان کو شوق ہوتا ہے وہ تیل کا ڈبہ یاد رہا کہ نہیں آپ کو، اس کا مراقبہ کرتے رہنا ہے نا، اس میں وہ رات بھر جو ہے کام کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس تیل کے ڈبے کی جگہ پر ہم جنت کے اندر دیدار الہی کا سودا اپنے سر پر لے کر گھومیں گے اور وہ اس میں ذرا بھی خلاف نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی جیسا جیسا زمانہ گزرتا جائے ہم جو ہے کسی اور چیز کے قریب نہیں ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، تم بھی اور میں بھی۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ جتنا زمانہ قریب ہوتا جائے یہ اللہ تیری محبت ادا کر۔ تو بقول جو ہے خواجہ مجذوب کہ اب تو سب کو بلا دوں بس تیری یاد رہے، آخر میں کہہ رہے تھے اب تو سب کو بلا دوں تیری یاد رہے۔ اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے عجیب لہجے میں پڑھتے تھے، ہے نا، یہ بزرگ گزرے ہیں، ان سے میری ملاقات ہے۔ ایک مرتبہ ملائی سے جا رہا تھا، جونسبرگ جا رہا تھا، تو ملائی میں ہی رہتا تھا اور ان کو وہاں بلایا تھا کہ یہ چھپاٹا سے وہاں ملاوی اترے اور ملاوی سے یہ بھی میں نے ان کا نام سنا لیکن دیکھا نہیں کبھی۔ میں نے کہا ایک بزرگ ہے بس، ایسی چال وال اڑی گئی تھی، تو میں نے کہا ملاقات تو لوں، بہت اتفاق بہت خوش مزاج ساتھ ملے۔ پھر میں نے کہا حضرت کا تعارف، تو کہا مجھے جو ہے احتشام الحق کہتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ حضرت میرے لیے نعمت یار مترقبہ ہو گئی، آپ کا سن رہا ہوں سب کچھ ہے لیکن میں کہا پاکستان میں آپ کی ملاقات کرنے آتا، وہیں ساتھ میں ہی رہے، اتنے ساتھ میں رہے کہ جونسبرگ اترے تو ان کے ساتھ میں بھی چلا گیا۔ اور جوہانسبرگ کی جامع مسجد کے اندر مغرب کی نماز ہم نے پہلی پڑھی، انہوں نے پڑھائی، بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت شاندار پڑھتے تھے۔ تو وہ اشعار کو پڑھا گیا اب تو سب کو بلا دو تیری یاد رہے۔ آخر جاتے جاتے اگر یہ نعمت حاصل ہو گئی، اگر اس کا نصف بھی حصہ حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز میں یقیناً کہتا ہوں کہ موت بھی کامیاب، کوئی بھی کامیاب، اللہ کے یہاں جانا کامیاب۔ فرشتے کی کوئی مجال نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ذرا بھی رعب کے ساتھ بات کرے، کیونکہ فرشتے سے بڑھ کر خالق کے فرشتہ ہے، اس کے ساتھ میری محبت ہے۔ خالق کے فرشتہ ہے نا، اس کے ساتھ جب کوئی بڑا آدمی حکومت کا ہو اس کے ساتھ محبت ہو تو بیچ کی پولیس اس کو جانے دو، آدمی بات کریں تو بڑا آدمی ہے۔ تو جب خالق کے فرشتے سے اگر ہماری محبت ہو جائے گی تو فرشتہ بھی ہمارے ساتھ بہت عزت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور یوں جو ہے ملک الموت ہے، اس کو تو ایک مرتبہ ہم سلام بھیجتے ہی رہتے ہیں ہر ہفتے میں، ہے نا، ایک مرتبہ ایک اس لیے کہہ دیا آپ نے کہ اس سے کوئی دوسری بات نہیں سمجھ لینا کہ ملک الموت تمہارے پاس آتا ہوگا، بھائی آئے کرو، یہ نا مناجات مقبول دلائل خیرات ہے نا، یہ دلائل خیرات کی منزلیں ہیں۔ تو یہ ایک منزل جو ہے وہ منگل کی آتی ہے تقریباً، اس میں آتا ہے کہ جو ہے یعنی اللہ رحمت بھیج علی سیدنا ملک الموت، اس میں آتا۔ تو میں نے کہا اب اس سے ہر ہفتے میں ایک بار سلام بھیجتے ہیں تو پہچانتے نہیں ہوں گے؟ ہم ان کو پوچھیں گے آپ پہچانتے ہی نہیں، ہر ہفتے میں ہم سلام بھیجتے تھے اور آپ کو جواب دینا واجب ہے، تو آپ نے ہر ہفتے میں جواب بھی دیا ہوگا۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب کچھ گانٹا تو نہیں بن گیا؟ نہیں پاگل نہیں بن گیا، بہت عقل مندی کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح سمجھتا فرمائے، جو اصل چیز ہے وہ باقی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ